بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی شریعت ماہی بدعت الحاظ الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کئی علوم و فنون کے ماہر تھے۔ علماء نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق مختلف تعداد بیان کی ہے، جیسے علم نحو، صرف، بلاغت، تفسیر، اصول تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، علم کلام، علم عقائد، علم ریاضی۔ انہی علوم میں سے ایک علم منطق بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم منطق میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کسی علم کو پڑھ لینا، صرف پڑھ لینے سے مہارت حاصل نہیں ہو جاتی۔ مدارس میں بہت سارے طلباء پڑھتے ہیں، بے شمار طلباء پڑھتے ہیں۔ ان طلباء میں سے کسی کو نحو میں مہارت حاصل ہوتی ہے، کسی کو فقہ میں مہارت حاصل ہوتی ہے، کسی کو حدیث میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ہزاروں میں ایک کہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہزاروں میں کسی ایک کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے تھوڑا بہت جاننا تو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن مہارت حاصل ہونا یہ ہزاروں میں کسی ایک کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 50 سے زیادہ علوم پر مہارت حاصل تھی۔ انہی علوم میں سے ایک علم منطق ہے۔ جو حضرات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ پڑھتے ہوں گے یا آپ کی شاعری پڑھتے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاویٰ میں، اپنی کتابوں میں جا بجا علم منطق استعمال کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم چند جگہ پیش کریں گے جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم منطق کا استعمال فرمایا ہے۔ سب سے پہلے علم منطق کی تعریف کیا ہے، اسے جانتے ہیں ہم۔ علم منطق کی تعریف کیا ہے، علم منطق کہتے کسے ہیں؟ منطق کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے منطق کا معنی ہے گفتگو کرنا، بات کرنا۔ اصطلاح میں منطق کہتے ہیں، منطق کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے: علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ یعنی منطق ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم کا جاننا ذہن کو غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچائے۔ منطق ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم کا جاننا، جس علم کی رعایت کرنا ذہن کو غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچائے۔ جب ذہن غور و فکر کرے، ذہن کو غور و فکر کرتے وقت غلطی سے بچانا، یہ علم منطق کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ علم منطق میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ علم منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے، جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں۔ یعنی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ یہ علم منطق کا موضوع ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ہمیں معلوم ہے، جو تصور ہمیں معلوم ہے اور جو تصدیق ہمیں معلوم ہے، یہ علم منطق کا موضوع ہے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ یہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچانے والا ہو۔ غرض و غایت کیا ہے؟ علم منطق کو کیوں پڑھتے ہیں؟ علم منطق کی غرض کیا ہے؟ علم منطق کی غرض کسی چیز میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانا۔ یعنی اگر آپ کسی چیز میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غلطی نہ کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ علم منطق سیکھیں۔ ٹھیک ہے، علم منطق کی غرض و غایت کسی بھی چیز میں غور و فکر کرتے وقت ذہن کو غلطی سے بچانا۔ علم منطق کے واضح میں ارسطو کا نام آتا ہے، کیونکہ ارسطو نے سب سے پہلے سکندر رومی کے حکم سے اس علم کو وضع کیا، اس لیے علم منطق کے واضح میں ارسطو کا نام آتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر پڑھیں گے۔ وہ شعر ملاحظہ فرمائیں، نیچے دیکھیں: تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ سلام، کعبے کے بدرود دوجا تم پہ کروڑوں درود، اس کا ایک شعر ہے۔
کہ تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ یہاں پہ لم اور ان یہ دو جو اصطلاح ہیں یہ علم منطق کے اصطلاح ہیں، علم منطق میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلے اس شعر کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ مادے کے اعتبار سے قیاس کی 5 قسم کی جاتی ہے۔ مادے کے اعتبار سے یعنی جن چیزوں سے قیاس بنتا ہے، مرکب ہوتا ہے، اس اعتبار سے مادے کے اعتبار سے قیاس کی 5 قسم کی جاتی ہے: برہانی، جدلی، خطابی، شعری، سبستی، جنہیں مواد عقیسہ کہتے ہیں اور صناعت خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر برہانی کی، قیاس برہانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دلیل لمی، ایک ہے دلیل انی، ٹھیک ہے۔ اس کی کئی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آسان تعریف یہ ہے کہ علت سے معلول کو سمجھنا دلیل لمی کہلاتا ہے، علت سے معلول کو سمجھنا دلیل لمی کہلاتا ہے، اور معلول سے علت کو سمجھنا دلیل انی کہلاتا ہے۔ حقیقت میں جو علت ہو، علت کے ذریعے سے، علت سے معلول کو سمجھنا یہ دلیل لمی کہلاتا ہے، اور معلول سے علت کو سمجھنا یہ دلیل انی کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے کہیں دھواں اٹھتا ہے، دھواں کی علت کیا ہے؟ دھواں اٹھنے کی علت کیا ہے؟ آگ کا جلنا۔ تو آگ کے جلنے سے اگر دھواں کا علم حاصل ہو، آگ سے اگر دھواں سمجھا جائے تو یہ دلیل لمی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ علت سے معلول سمجھا جا رہا ہے۔ اور اگر آگ سے دھواں نہیں بلکہ دھواں سے آگ سمجھا جائے، دھوئیں کی وجہ سے آگ سمجھا جائے، تو پھر یہ دلیل انی ہوگا، دلیل لمی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کو، تم سے خدا کا ظہور۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سے خدا کا ظہور یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے معجزات سے خدا کا ظہور ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دنیا میں ظہور ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ فرمایا، معجزات دکھائے، تو جو کفار تھے، کفار آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اور ایمان لائے، اسلام لائے، تو آپ کی وجہ سے خدا کا ظہور ہوا، تم سے خدا کا ظہور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس سے تمہارا ظہور، یعنی رب تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے تمہارا ظہور ہے، یا رسول اللہ حق تبارک و تعالیٰ سے آپ کا ظہور۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ سے، یا رسول اللہ آپ سے خدا کا ظہور، پھر فرما رہے ہیں کہ اس سے یعنی خدا سے آپ کا ظہور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ حضرت فرماتے ہیں لم ہے یہ، یعنی اس سے، خدا تعالیٰ سے آپ کا ظہور، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پاک کا ظہور، یہ لم ہے، کیونکہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہر کرنے والا ہے۔ حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی علت رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، حق ہر چیز کا خالق، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تو دنیا پیدا نہیں کرتا۔ تو حقیقتاً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ظہور ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ اس سے تمہارا ظہور یہ کیا ہے؟ لم ہے، لم ہے یہ، یعنی اس سے تمہارا ظہور یہ لم ہے۔ شعر دیکھیں، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، تو آخر میں کیا ہے؟ اس سے تمہارا ظہور، تو اس سے تمہارا ظہور یہ لم ہے، اس کو فرما رہے ہیں لم ہے یہ۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت یہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی قریب کے لیے، قریب کے، جانتے ہوں گے آپ کہ لفظ یہ اس میں اشارہ ہے اور قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے تمہارا ظہور یہ قریب ہے، تو معلوم ہوا کہ لم ہے یہ، یعنی اس سے تمہارا ظہور یہ لم ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے تمہارا ظہور یہ لم ہے، اور تم سے خدا کا ظہور یہ کیونکہ دور ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے وہ استعمال کیا، وہ ان ہوا، یعنی تم سے خدا کا ظہور یہ ان ہوا، تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم منطق میں استعمال ہونے والے 2 اصطلاح کو کس طرح اپنے شعر میں استعمال فرمایا، اور شعر کا وزن، قافیہ، ردیف وغیرہ کچھ بھی نہیں بگڑا، یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صلاحیت تھی۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختلف جگہ علم منطق استعمال کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں پھر ایک شعر کے ساتھ یا کسی دوسری جگہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم منطق کا استعمال فرمایا ہے
آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔